امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ احد کے میدان کے اندر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر خود کی کڑیاں گھس گئی تھی تو انہوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ وہ کڑیاں نکالی تھیں، اور کڑیاں نکالتے ہوئے ان کا اپنا دانت ایک شہید ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، ہر طرف عیسائی اپنے آپ کو سمیٹ کر قلعوں کے اندر بند ہو کر رہ گئے، بہت سارے دن گزر گئے، عیسائیوں کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے پاس راشن اور کھانے پینے کا سامان بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک دن ایک مسلمان نے عیسائیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن لیا، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ مسلمان چاہے پوری زندگی بھی ہمارے اس قلعے کا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھیں لیکن کبھی بھی یہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا یہ ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے بہت سارے شہر اور بھی فتح کیے ہیں لیکن یہ شہر بھی انشاءاللہ ہم فتح کریں گے۔ وہ عیسائی آگے سے کہتے ہیں شہر تو تم فتح کرو گے لیکن ہماری کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ نہیں لکھا ہوا، ہماری اسلامی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس کو جو بندہ فتح کرے گا اس کا نام ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ اب مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ عمر فاروق تو ہمارے امیر المومنین ہیں، ادھر ہی کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ ابو عبیدہ نے ایک بندہ تیار کیا جس کا نام عمر تھا اور شکل بھی تھوڑی بہت ملتی تھی، فاروق اعظم جیسے اس کا حلیہ بنایا، ان کے سامنے کر دیا اور کہا یہ عمر آ گیا ہے، اپنی چابیاں اس کے حوالے کرو۔ عیسائی کہنے لگے اللہ کی قسم یہ دکھنے میں تو عمر ہے لیکن حقیقت میں عمر نہیں ہے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھتے ہیں امیر المومنین بیت المقدس کی فتح آپ کے آنے پر موقوف ہے، آپ جب آئیں گے تو بیت المقدس فتح ہوگا ورنہ بیت المقدس فتح نہیں ہوتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر عمر آ جائے تو ہم لڑے بغیر اپنی چابیاں عمر کے حوالے کریں گے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے پاس خط پہنچا ہے، خط دیکھا ہے، بڑے خوش ہو گئے کہ میرا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اپنا ایک غلام لیا، ایک اونٹ لیا، دوسرا اونٹ نہیں، ایک ہی، کیونکہ سوار دو تھے اور دو سواروں پر ایک اونٹ پر دو سوار ہو سکتے ہیں بندے، ایک اونٹ لیا بیت المال سے، ایک غلام لیا ساتھ۔ اب معاملہ یہ بن گیا کہ ساتھ سفر کا سامان بھی موجود ہے، اونٹ پر سفر کا سامان بھی رکھنا ہے اور اونٹ پر سوار بھی ہونا ہے۔ ایک بندہ سوار ہوتا ہے تو دوسرے بندے کی جگہ نہیں باقی رہتی، دوسرا بندہ سوار ہوتا ہے تو پہلے بندے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ دو بندے سوار ہو سکتے ہیں، ایک بندہ سوار ہو سکتا ہے اور ساتھ سامان رکھ سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ادھر رکھ دیں، ٹھیک ہے، وہ پانی موجود تھا پہلے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ منزلیں طے کرتے ہیں، ادھر سے لے کر فلاں مقام پر حضرت عمر سوار ہوں گے اور فلاں مقام سے لے کر فلاں مقام پر غلام سوار ہوگا، یعنی سرگودا جانا ہو تو ایک منزل فقیریاں تک، پھر آگے سالم تک، پھر اس طرح کر کے منزلیں طے ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے مہار پکڑ کر اونٹ کی چل دیتے ہیں، اس طرح مہار پکڑی ہوئی ہے جس طرح کہ غلام پکڑتا ہے، جب غلام کی باری آتی ہے تو وہ بھی مہار پکڑ کر چل دیتا ہے،
چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے. اب ایک منزل باقی رہ گئی. اب فاروق اعظم کی باری چلنے کی آ گئی, غلام کی باری سوار ہونے کی آ گئی. وہ غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ اگر غصہ نہ کریں, برا نہ مانیں تو میں مہار پکڑ لیتا ہوں, آپ میری باری پر سوار ہو جائیں. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, جس طرح کے پیچھے ہماری روٹین چل رہی تھی ایسے ہی آگے چلے گی. میں سوار نہیں ہوں گا, میں پیدل چلوں گا, تو سوار ہوگا. اقبال نے جب یہ منظر دیکھا نا تڑپ اٹھتے ہیں, فرماتے ہیں منزل سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. دنیا تیری لٹ گئی رہزن کے ہاتھوں, دنیا تیری بدل دے وہ رہبر تلاش کر. دنیا تیری گزر گئی سردوں میں, آخرت تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یہ آخری فقرہ سنیے گا. اقبال کہتے ہیں کرے سوار غلام کو اونٹ پر, کرے سوار غلام کو اونٹ پر, پیدل خود ہی چل دے وہ آقا تلاش کر. ایسا آقا تلاش کر جو اپنے آپ کو سواری پر سوار کرنا اچھا نہ سمجھے, غلام کو سوار کرے. پہنچ گئے ہیں بیت المقدس کے سامنے. اب وہ عیسائی دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ اونٹ پر سوار ہے یہ تو عمر نہیں لگتا, یہ تو کوئی اور بندہ ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارا امیر المومنین عمر ہے, یہ تو عمر نہیں ہے. وہ کہنے لگے یہ بھی عمر نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا جو اونٹ پر سوار ہے وہ عمر نہیں ہے, جو مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے وہ عمر بن خطاب ہے. چابیاں دے دی انہوں نے. یہ بات سنانے کے لیے آپ کو لایا ہوں. جب چابیاں دے دیں, اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگو, او عیسائیوں, او صلیبیوں, جس طرح تم پہلے اپنی زندگی گزار رہے تھے اب بھی ایسی زندگی گزارو گے, لیکن فرق یہ ہوگا کہ تم ہمیں ٹیکس دو گے, جزیہ دو گے, تمہاری عبادت گاہوں کو ہم آزاد رکھیں گے, اپنی عبادت گاہوں میں سجدے کرو, عبادت کرو, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اب پھر فاروق اعظم جب خطبہ دے کر ابو عبیدہ بن جراح کے گھر تشریف لے گئے, جو کمانڈر تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا, جب ان کے گھر تشریف لے گئے نا, میرے بھائیو تاریخ نے لکھا ہے ایک مصلی تھا, ایک گھڑا تھا, ایک چارپائی تھی. فاروق اعظم نے دیکھا نا کہ ابو عبیدہ کے گھر تو یہ تین ہی چیزیں ہیں, کہ ایک لوٹا بھی رکھا ہوا ہے, چار چیزیں ہیں. کہتے ہیں ابو عبیدہ اس دنیا نے ہم سب پر اپنا اثر جمایا ہے, لیکن ابو عبیدہ تجھ پر یہ دنیا اپنا اثر نہیں جما سکی. جس طرح تو اپنے پیغمبر کے زمانے میں عاجزی اور انکساری کرنے والا تھا, غربت کو پسند کرنے والا تھا, آج بھی تو غربت کو پسند کرنے والا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات بھی فاروق اس کے محرم کے اندر ہوئی ہے, طاعون کی مرض کے ساتھ. یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ طاعون کی مرض کے ساتھ فوت ہوا ہے وہ شہید ہے, تو یہ بھی شہید ہے. محرم کے زمانے میں ان کی وفات اور شہادت ہوئی ہے. پہلی چیز فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور سورہ لقمان کے اندر جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے تو نصیحتیں کرتے کرتے بیٹا شرک نہیں کرنا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. آخر کے اندر ایک دو نصیحتیں فرمائی. وہاں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, میرا بیٹا اپنی آواز کو پست رکھنا, اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے اور گدھے کی آواز سب سے زیادہ بری ہوتی ہے.
ولا تصاعر خدک للناس، جب لوگوں سے ملو تو اپنے رخساروں کو پھیلانا لیا کر، اپنے رخساروں کو اندر ہی رکھا کر جس طرح پہلے موجود ہوتے ہیں وہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، میرا بندہ زمین پر اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، میرا بندہ زمین پر اکڑ کے نہ چل، اگر تو اکڑ کے چلے گا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تیرے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے میری زمین پھٹ نہیں سکتی، اور اگر تو لمبا ہو کر چلے گا تو میرے پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت والا دن آئے گا، جو بندہ زمین پر اکڑ کر چلتا تھا اس کی گردن کو جھکا دیا جائے گا۔ ایک بندہ وہ ہوگا جس کی گردن اس طرح اٹھی ہوئی ہوگی، سارے بندوں کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ اٹھا کر چل رہا ہوگا۔ وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ آذان دینے والا ہوگا۔ ہم تو بڑا معیوب سمجھتے ہیں نا خادم صاحب کو، اذانیں دیتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، لیکن اوقات تیرے ہاں نہیں معتبر، اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جب ساری دنیا کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی تو اذان دینے والے بندے کی گردن اٹھی ہوئی ہوگی۔ تو پہلی چیز ہونا، اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ۔ دوسری صفت فرمائی اپنے بندوں کی، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ